بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن سے نمازیں ہماری ٹوٹ جاتی ہیں، فاسد ہو جاتی ہیں۔ اس کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی تھی ان میں سے ایک کیا تھا؟ عمل کثیر، ایک ہوتا عمل قلیل۔ عمل کثیر، عمل قلیل کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں عمل کثیر کرنا مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اب یہ عمل کثیر کیا ہے؟ تو عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو اعمال نماز سے نہ ہو، یعنی نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں نہ ہو، اور نہ ہی وہ عمل نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ یعنی جو کام کر رہے ہیں نہ تو وہ نماز کے اعمال میں سے ہے، اور نہ ہی وہ ایسا عمل ہے جس سے ہماری نماز درست ہو، یعنی نماز کو صحیح کرتی ہو، بلکہ عمل کثیر کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے: ایسا کام کرنا جس کام کرنے والے نمازی کو دور سے دیکھ کر دیکھنے والے کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو وہ کام عمل کثیر ہے۔ محاصل یہ ہے کہ نماز میں آپ وہ کام کریں کہ اگر کوئی دور کھڑا ہے، اگر آپ کو دیکھے تو اسے یہ احساس ہو کہ یہ شخص، فلاں شخص جو کھڑا ہے وہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ گمان کر رہا ہے کہ نہیں یہ شخص کسی نماز کی حالت میں ہے، اگر کوئی ایسا کام کر بھی رہے لیکن دیکھنے والا یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عمل قلیل ہوگا۔ اور عمل کثیر میں نماز کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، اور عمل قلیل میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حالت نماز میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس میں اکثر لوگ جو ہے نا بے توجہی کرتے ہیں۔ حالت نماز میں کرتا یا پیجامہ پہنا یا اتارا یا تہبند باندھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی نماز کی حالت میں کوئی تہبند باندھنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ عمل کثیر ہے۔ یعنی دور سے کوئی دیکھے گا تو کبھی گمان نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص کیا ہے؟ نماز کی حالت میں ہے۔ یہ تو عمل کثیر ہو گیا۔ اور عمل قلیل کیا ہے؟ عمل قلیل کرنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ عمل قلیل سے مراد یہ ہے ایسا کوئی کام کرنا جو اعمال نماز سے یا نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، اور اس کام کے کرنے والے نمازی کو دیکھ کر دیکھنے والے کو گمان غالب نہ ہو کہ یہ آدمی نماز میں نہیں، بلکہ شک و شبہ ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو ایسا کام کیا ہے؟ عمل قلیل ہے۔ اگر یہی دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اسے کیا گمان کر، اگر اسے لگے کہ فلاں شخص نماز میں ہے تو یہ عمل قلیل ہو جائے گا، اور لگے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ حالت نماز میں سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھ سے پاجامہ اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ جیسے سجدہ میں جانے سے پہلے پینٹ ہو یا پیجامہ ہو، لور کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ یا قعدہ میں بیٹھتے وقت کرتا یا قمیص کا دامن دونوں ہاتھ سے سیدھا کرتے ہیں۔ جیسے قاعدہ میں بیٹھے، کرتا ہے، اگر ایسے ہو گیا تو اس کو ایسے سیدھا کرتے ہیں۔ یا پھر جو ہے بیٹھتے ہیں تو پیچھے کے دامن کو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا کرتے ہیں۔ ان سب تمام چیزوں سے کیا ہوگا؟ اس حرکت سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ نماز فاسد ہونے کا اندیشہ، کیونکہ یہ فعل دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کھینچ رہے، لنگی کھینچ رہے ہیں یا پینٹ کھینچ رہے ہیں، پیجامہ کھینچ رہے ہیں، تو دونوں ہاتھ سے کیا جا رہا ہے۔ اور دونوں ہاتھ سے کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں جو عمل کثیر کی طرح ہے، اور عمل کثیر میں شمار ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ نماز مکروہ تحریمی تو ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی نماز میں اوپر کھینچتا ہے یا پھر جو ہے کھڑا ہے دامن کو ایسے کرتا ہے، یہ تمام کام مفسد نماز اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھی گئی مکروہ تحریمی کے ساتھ، اس کا دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نماز آپ کی گویا کہ ایک طریقے سے نہیں ہوئی، تو ان تمام چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔
اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا پھر سے دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک رکن میں، یہ اہم مسئلہ ہے بتا بھی چکے ہیں لیکن اس کو ہم سرسری طور پر بتاتے ہیں۔ کیا ایک رکن میں، ایک رکن کا مطلب قیام، یہ کیا ہے؟ ایک رکن ہے۔ رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، قاعدہ کیا ہے؟ ایک رکن ہے۔ تو ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ قیام کی حالت میں ہیں، ایک مرتبہ کھجائے، پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر ایک مرتبہ کھجائے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ جیسے کھجائیں گے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح کھجایا کہ ایک مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر دوسری مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر تیسری مرتبہ کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر صرف ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ مثلا آپ ایک مرتبہ ایسے کر کے پورا ایسے کر لیے، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے تو یہ ایک ہی مرتبہ میں شمار، لیکن آپ ہاتھ باندھ لیے پھر کیے تو یہ دوسری مرتبہ میں شمار ہو جائے گا۔ اگر حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر کھجلی آئے تو بہتر یہ ہے کہ ضبط کرے، برداشت کرے، اور اگر ضبط نہ ہو سکے اور اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو تو کھجا لے، مگر ایک رکن مثلا قیام یا قعود یا رکوع یا سجود میں 3 مرتبہ نہ کھجائے، بلکہ اگر قیام کی حالت میں تو ایک مرتبہ کھجا لے، رکوع میں گیا ہے تو وہاں ایک مرتبہ کھجا لے، سجدہ میں نہیں قاعدہ میں ہے تو وہاں ایک مرتبہ کھجا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ کھجا لے، اور 3 مرتبہ کھجاتے ہی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ صرف 2 مرتبہ تک کھجانے کی اجازت ہے۔ حالت نماز میں سانپ یا بہت مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے نماز کی حالت میں کوئی ایسا موذی جانور آ گیا تو کیا کریں؟ حالت نماز میں سانپ یا بچھو کو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ مارنے کے لیے 3 قدم چلنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، یا 3 ضرب کی حاجت نہ ہو۔ جیسے نماز کی حالت میں ہے، قیام میں ہے یا پھر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے بچھو آ گیا، اگر وہ 1 ضربے میں مار سکتا ہے، 2 ضربے میں مار سکتا ہے تو مارنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر تیسرا ضربہ مارے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو۔ اسی طرح کہ 1 قدم 2 قدم چل کر کے مار سکتا ہے لیکن تیسرا قدم نہیں بڑھا سکتا۔ حالت نماز میں سانپ یا بچھو کو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ مارنے کے لیے 3 قدم چلنا نہ پڑے یا 3 ضرب کی حاجت نہ ہو۔ اس طرح حالت نماز میں سانپ یا بچھو مارنے کی اجازت ہے اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی، اور اگر مارنے میں 3 قدم چلنا پڑے یا 3 ضرب کی حاجت ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ پے در پہ کا مطلب لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ قیام کی حالت میں 1 ضرب مارے، رکوع کی حالت میں 2 ضرب مارے، سجدہ کی حالت میں 3 ضرب مارے، تو یہ لگاتار نہیں ہوا بلکہ ایک رکن میں 1 ہوا، دوسرے رکن میں 2، تیسرے رکن میں 3 ہوا۔ اس طریقے سے اگر 3-4 ضربے بھی ماریں گے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک ہی رکن میں 3 ضربے سے ماریں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی، یعنی اس طریقے سے کرنا، بار بار مارنا، اس سے کیا ہوگی؟ نماز میں کراہت آ جائے گی۔ مسئلہ ہے پے در پہ 3 بار